تو میں میڈیا کے دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تھوڑے وقت میں یہاں آپ سب موجود ہیں اور آج چند بہت ضروری اور اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا ملکی سیاست کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں کل کے جو لانگ مارچ کا اختتام ہوا اسلام آباد میں اور جو تاریخی لانگ مارچ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے شروع ہوا اور جس کی قیادت ہمارے لیڈر نوجوان لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، جو سندھ کو عبور کرتا ہوا، ساؤتھ پنجاب سے ہوتا ہوا، سینٹرل پنجاب سے گزرتا ہوا کل جو ہے وہ رات کو اسلام آباد پہنچا، اور جس بڑی انداز جس میں بے پناہ لوگوں نے حصہ لیا اور انسانوں کا ایک سمندر تھا جو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، خواہ وہ سندھ تھا، خواہ وہ ساؤتھ پنجاب تھا یا وہ سینٹرل پنجاب تھا۔ اس پر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کو، تمام ممبران کو، تمام عہدیداران کو، قیادت کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بلا شبہ تاریخ میں ایسا لانگ مارچ کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور وہ اتنا پرامن تھا اور اس میں اتنی شائستگی تھی، اور اس لانگ مارچ میں کہیں ایک جگہ پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پودے کی ٹہنی بھی ٹوٹی ہو اور کسی جگہ پر کسی کے لیے کوفت کا سبب بنا ہو، کسی جگہ عوام کے لیے کوئی اس میں خلل پڑا ہو۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت، جناب آصف علی زرداری صاحب کی قیادت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز، چاہنے والے اور ان کے ڈسپلن اور ان کی تربیت جو ہے وہ سارے پاکستان میں سارے لوگوں کے سامنے آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن کتنا تربیت یافتہ ہے، کتنا وہ امن پسند ہے، کتنا وہ جمہوریت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بالکل پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوا، اور ایک بہت بڑا میسج پوری دنیا کو چلا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کی عوام کی قوت موجود ہے۔ شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا، لیکن آج میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کی جو ہے وہ تقریر سنی جو انہوں نے کراچی میں کی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے سے مجھے بڑا دکھ پہنچا۔ میں یہ سمجھ سے قاصر رہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم، 22 کروڑ لوگوں کا وزیر اعظم کی جو زبان تھی، جو الفاظ تھے، جو لب و لہجہ تھا، وہ کسی طور پر بھی ایک وزیر اعظم کے شایان شان نہیں تھا۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص بھی جس کو اللہ تعالیٰ کوئی منصب عطا کرے وہ یہ زبان استعمال کرے جو ایک بازاری زبان تھی۔ ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے تو ایک دوسرے کی عزت اور وقار کا خیال رکھتا ہے، لفظوں کا چناؤ کرتے ہوئے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا کوئی لفظ غلط نہ ہو یا ایک خاص جو اخلاقیات ہیں اس سے نیچے نہ گر جائے، تاکہ میرے بارے میں کوئی غلط رائے لوگ نہ قائم کریں۔ اور پھر کسی کو معلوم ہونا چاہیے، ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور وزیر اعظم صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گالی کا جواب گالی سے آتا ہے۔ اگر آپ کسی کی تضحیق کریں گے تو آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ آپ کا لب و لہجہ جو ہے وہ اگر لوگوں کے لیے باعث دل آزاری ہوگا تو پھر آپ کے اوپر بھی کوئی پھول تو نہیں آئے گے۔ تو کون سا ماحول بنا رہے ہیں آپ پاکستان میں؟ آپ پاکستان کی سیاست کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے لوگوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں کہ ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ عام اخلاقیات سے عاری ہے، اس کو بات کرنے کا نہیں پتا؟ کیا ایسا ہے جیسے کہ کوئی پرائمری اسکول کے بچوں کا ہوتا ہے؟
آپ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اگر آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں غلط لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی کیا تعداد ہے اس ملک میں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بڑے تعداد میں چاہنے والے لوگ ہیں اس دنیا میں، اس پاکستان میں، ان کی دل آزاری کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح آپ اگر نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی بھی پارٹی کے قائد کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ باتیں ان کا دل دکھائیں گی تو آپ ان کی نفرت کا نشانہ نہیں بنیں گے؟ کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس پاکستان میں صرف ایک ہی آدمی جو ہے وہ دھلا ہوا ہے؟ اگر اسمبلی میں دیکھا جائے تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ، اپوزیشن کے ساتھ کتنے لوگ؟ کیا یہ کون سا درس دے رہے ہیں بھائی؟ آپ کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ یہ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس قسم کی سیاست کی شروعات آپ نے کی اور اس کو آپ پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ نہیں سمجھ رہے کہ what goes around comes around، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آپ اگر لوگوں سے نفرت کو، آپ کے اندر ایک نفرت بھری ہوئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اظہار کر کے اگر آپ کسی کو ڈاکو اور چور کہتے ہیں تو آپ ساتھ بن جائیں گے، آپ کو لوگ اچھا سمجھنے لگ جائیں گے، آپ کو لوگ پاک باز سمجھنا شروع ہو جائیں گے. ایسی نہیں ہے بات. لوگ آپ سے بھی واقف ہیں. پیپلز پارٹی میں سے آپ کہتے ہیں کہ میری بندوق کے نشانے پہ ہے. کیا باتیں کرتا ہے پرائم منسٹر؟ یہ بات ہے پرائم منسٹر کے لیول کی کہ آپ کی بندوق کے نشانے پہ ہے کوئی بندہ؟ بہت افسوس کی بات ہے. پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کا بغض ہے اور اس کا ریزن بھی ہے. سب کو پتہ ہے کہ آپ کے والد گرامی اکرام اللہ خان نیازی جو تھے وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں کرپشن چارجز پہ نوکری سے نکالے گئے تھے. آپ اس وقت نوجوان ہوں گے، نو عمر ہوں گے، تو ظاہر ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شاید یہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. بلکہ وہ تو ایک سسٹم کے تحت نکلے تھے نا، اس کو تو شاید بھٹو صاحب جانتے بھی نہ ہوں گے. وہ تو یہ تھا کہ جب کرپشن والے لوگوں کی لسٹیں بنی گئی تھی، انٹیلیجنس نے بنائی یا جو بھی طریقہ کار تھا اس وقت کا، اس میں آپ کے والد گرامی کا نام آیا تھا. لیکن آپ کے والد گرامی کو بھٹو صاحب تو نہیں جانتے تھے یا ان کی کوئی ذاتی پرخاش تو نہیں تھی. اب وہ باتیں اگر آپ سامنے رکھ کے اور آپ اتنی بڑی باتیں کریں اور لوگوں کو کرپٹ کہیں، لوگوں پر رقیق حملے کریں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں، تو پھر آپ کی پگڑی سلامت نہیں رہے گی. ویسے بھی میں پورے وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ابھی پورے پنجاب میں، پورے پاکستان کو آپ نے دیکھا ہے. میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان، لوگ آپ سے بیزار ہو چکے ہیں اور اس میں بنیادی وجہ آپ کا رویہ ہے، آپ کی سیاست کرنے کا طریقہ کار ہے. آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ آپ تواتر سے جھوٹ بولتے ہیں. پہلے دن سے لے کر آج تک آپ ایک چیز کی رٹ لگا رہے ہیں کہ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ آپ ان کی تضحیق کریں، آپ ان کو بلیٹل کرنے کی کوشش کریں، آپ ان کو گالی دینے کی کوشش کریں، آپ ان کا چہرہ خراب کرنے کی کوشش کریں. اور اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے؟ کیا رزلٹ ہوا ہے مجھے بتائیں. اب اس کا رزلٹ یہ ہے کہ لوگ آپ سے متنفر ہو چکے ہیں. میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں جس وقت چیچا وطنی سے لے کر اسلام آباد تک آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ جہاں کئی درجنوں شہر آئے ہیں کہ لوگ دیوانہ وار جو ہے وہ گھروں سے نکلے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے، اپنی پوری فیملیز کو لے کر رات 12 بجے تک، 1 بجے تک وہ سڑکوں پر کھڑے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، ان کو ویو کرنے کے لیے. خواتین چھتوں پر کھڑی تھی. اتنا ازدحام لوگوں کا، ایک سمندر تھا جو ساتھ چل رہا تھا. آپ ان کے والد گرامی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کو اردو سکھا دیں. اردو ان کو بہت اچھی آتی ہے اور ان کی اردو ہم سب کی سمجھ میں بھی آتی ہے. پورا پاکستان ان کی اردو سمجھ رہا ہے اور بہت اچھی. اس طرح آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ اس کے والد نے، جناب بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب کے والد نے اپنے بیٹے کو جو ٹالرنس سکھائی ہے، جو ان کو اخلاق سکھایا ہے، جو سلیقہ سکھایا ہے، جو دھیما پن سکھایا ہے، جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کا اس کو سبق دیا ہے، اس سے شاید آپ محروم ہیں. کسی زبان پر اگر کسی کو پورا عبور نہیں بھی ہے
تو اس کا شاید اتنا فرق نہیں پڑتا جتنے یہ دوسرا اخلاقیات ہونا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، ایک اچھا رویہ ہونا، ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے۔ اور باقی یہ بات ہے وہ اردو سیکھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی، وہ پنجابی بھی سیکھ رہے ہیں جی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک وزیر اعظم ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ آپ نے پاکستان کے عوام سے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا سٹیج پہ کھڑے ہو کے۔ آپ نے ان کو کہا کہ میں 50 لاکھ گھر آپ کو دے گا۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کو عزت والا بنا دوں گا۔ آپ نے کہا کہ میں پاکستان کو اوپر لے کر جاؤں گا، اوپر اٹھاؤں گا۔ آپ مجھے اس وقت مثالیں دیا کرتے تھے کہ دیکھیں چین نے خط غربت سے اتنی آبادی کو اوپر اٹھا دیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا جناب والا؟ آپ کسی کو تانا دیتے ہیں کہ اس کو اردو نہیں آتی، آپ اپنا جغرافیہ دیکھیں کہ آپ کو جغرافیہ پر کتنی مہارت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جرمنی اور جاپان کی جو ہے وہ سرحدیں ملتی ہیں۔ آپ کو پاکستان کے بارے میں اتنا پتہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 12 موسم ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو کوئی نفسیاتی عارضہ ہو گیا ہے، یا آپ کسی کمپلیکس کا شکار ہو گئے ہیں، یا آپ ایسی صورتحال سے دوچار ہیں جہاں آپ ٹوٹل جو ہے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو ذاتی حملے شروع کر دیے۔ یاد رکھیں، سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی، سیاست میں مخالفت ہوتی ہے، لیکن آپ تو ذاتی دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ کیا ہے آپ ساری دنیا کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں کہ فلاں میرے بندوق کے نشانے پہ اور فلاں بلانے، کیا کر لیں گے آپ کسی؟ آپ عوام سے جنگ کرو گے؟ یہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں وہ تقریباً آپ کو چھوڑ چکے ہیں آپ کی انہی وجہ سے۔ مجھے خود آپ کے ایم این ایز نے کہا ہے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے اس کو اخلاق کے کوئی علم ہی نہیں ہے، اس کو کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کی عزت کیسے کی جاتی ہے، اس سے بات کیسے کی جاتی ہے، یہ بڑا مغرور ہے، وہ آپ سے متنفر ہے، وہ آپ کے رویوں سے تنگ ہے، آپ کے خلاف لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں، اور آپ ابھی تک اسی گھمنڈ میں پھر رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ کیا کوئی انسان، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا دنیا میں طاقت نہیں ہے جو کسی کو کچھ بگاڑ سکے یا کسی کا سنوار سکے، یہ پروردگار کے پاس طاقت ہے۔ آپ ایک پرائم منسٹر بنے، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر تو پہلے تھوڑے بنے، پرائم منسٹر لوگ بنتے ہیں اس ملک میں، وہ زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ لوگوں کو عزت دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی عزت کریں۔ یہ کیسے وزیر اعظم ہے آپ کے، آپ لوگوں کو گالی دیتے ہیں، ایک گالی آپ نکالتے ہیں، 100 گالی آپ کو پڑتی، ایک بندے کی بےزتی آپ کرتے ہیں، لاکھوں بندے آپ کی بےزتی کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ ایک ایسا ٹرینڈ شروع کیا ہے جو کہ بڑا ہی آبجیکشنیبل، ہائیلی ڈپلوریبل ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک ایسے رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں جس سے آپ بےزتی کسی کی نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنی بےزتی کرتے ہیں، لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، پاکستان کے عوام کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جو پاکستان کے عوام سے وعدے کیے تھے ان کا کیا ہوا۔ اگر وہ آپ سے پوچھیں کیا وہ حق بجانب نہیں ہے کہ وہ پوچھنے میں پہ آپ نے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا، وہ کہاں ہے 1 کروڑ نوکری؟ اگر آپ کہہ دیں فلاں ڈاکو ہے فلاں ڈاکو ہے، تو کیا یہ اس سوال کا جواب ہے؟ آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ 50 لاکھ گھروں کا وعدہ تھا وہ کس کو ملے ہیں، تو کیا اس کا یہ جواب ہے کہ فلاں ڈاکو ہے فلاں چور ہے؟ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ تو کہتے تھے کہ پاکستان کی معیشت کو میں کھڑا کر دوں گا، بجلی کا بل اگر اوپر جا رہا ہے، قیمت بڑھ رہی ہے، تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے، تو کیا آپ چور ہیں؟ آپ کہتے تھے اگر گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے تو آپ سمجھو وزیر اعظم چور ہے، آپ نے خود کہا ہے آپ چور ہیں۔ آپ تو یہ کہا کرتے تھے کہ جناب میں اگر بتاؤں کہ اگر میں قرضہ مجھے لینا پڑا تو اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں، تو آپ اس کے لیے تیار ہو۔ آپ تو کہتے تھے کہ یہاں پاکستان والوں کو اب باہر جا کر نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بیرون ملک سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آ کر نوکریاں کریں گے۔ کیا یہ ہوا ہے؟ کیا اس کا بھی یہ جواب ہے کہ فلاں ڈاکو ہے فلاں چور ہے؟
آپ نے تو کہا تھا کہ 200 ارب ڈالر جو ہے وہ لا کر ادھر لوگوں کے منہ پر ماریں گے. کہاں ہے وہ 200 ارب ڈالر؟ آپ نے تو سب سے زیادہ فیک نیوز تو آپ چلاتے ہیں. آپ نے قوم کو آ کر ٹیلی ویژن پہ بتایا کہ بحیرہ عرب میں سے جو ہے وہ تیل نکلا ہے. کہاں ہے وہ تیل؟ آپ بتائیں. آپ نے کہا تھا کہ میں انصاف کروں گا، ایک نہیں دو نہیں ایک پاکستان بنے گا. بنی گالا کا گھر جو ہے وہ تو ریگولرائز ہو گیا، لیکن اس کے ارد گرد کتنے غریب لوگوں کے گھر جو تھے وہ گرا دیے جائے. یہ کیا انصاف ہے؟ اب سچی باتیں آپ سے کرنے کا بھی وقت آ گیا ہے، اور لوگ کرتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ مجھ سے کرتے ہیں. آپ کا گھر ریگولرائز ہوا اور غریبوں کے گھر گر گئے. کیسے؟ آپ کی ہمشیرہ صاحبہ پر جس وقت کیس ہوا تو وہ جو ہے وہ اس کو انہوں نے ان کو کنڈون کر دیا، انہوں نے اس کی ایڈجسٹمنٹ کر دی، ایکسیپٹ کر دیا ان کا ورشن، اور باقی لوگوں کو آپ چور اور ڈاکو کہتے رہے. یہ طریقہ نہیں ہے. پرائم منسٹر، یہ ایک پرائم منسٹر کے شایان شان بات نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں کہ سندھ میں میں آ رہا ہوں. بھائی کیا کریں گے آپ سندھ میں جا کر؟ یہاں تو پوزیشن یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی آپ کے، آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں بھی کوئی آپ کے خلاف جو ہے فارورڈ بلاک بن گیا ہے. پنجاب کی صورتحال آپ کو خود پتہ ہے کیا ہے. آپ میرے خیال پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. آپ حقیقت سے ناآشنا ہے، اور آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے سائیکوفینٹس جو ہیں، جو خوش آمدی ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں کیا کوئی وہ آپ کو کوئی انسان سے بڑی چیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان لوگوں پر مت جائیں. سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں. بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، بڑے بڑے پروپیگنڈسٹ لوگ آئے، بڑی بڑی میڈیا ٹرائل ہوا، لیکن سندھ کے لوگوں کی خدمت اگر کی ہے تو پیپلز پارٹی نے کی ہے. میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ بتاؤں کہ جو سیٹیں ہم 1970 میں ہارے تھے وہ بھی اس دور میں ہم نے ری گین کی ہیں، اس لیے کہ وہاں لوگوں کو بہترین ہیلتھ ملی ہے. صرف نعرے نہیں ملے، وہاں سڑکیں ملی ہیں لوگوں کو، وہاں تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہے، اعلیٰ یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں، ان کی جو ان کے کھیتوں میں آپاشی کا نظام ہے وہ خوبصورت کیا گیا ہے، کھالے پکے کیے گئے ہیں، نہروں کو جناب لائننگ کی گئی ہے. تو یہ بہت بڑے کام تھے. لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں لوگ. آپ کیا باتیں کرتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور فلاں کو، یہ جو آپ کے وزیر گئے ہیں آپ ان کی بات مان رہے ہو؟ ان سے ذرا پوچھو تو صحیح ان کا حال کیا ہوا ہے. ان کے ساتھ بندے کیا تھے؟ کیا ہم نے ان کو روکا؟ کیا ہم نے ان کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی کی؟ لیکن یہ خام خواہ. اب آپ نے سوچا کہ آپ خود سوچو کہ ایک وفاقی حکومت جو ہے وہ کون سا لانگ مارچ اس نے کرنا تھا؟ وہ کس کے خلاف بات کر رہی ہے؟ آپ نے اس ملک کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. آپ نے اس ملک کی سیاست کو پراگندہ کر دیا ہے. آپ نے اس ملک کی سیاست میں وہ بیج بوئے ہیں جو ایک قوم بڑے عرصے تک اس کی جو ہے وہ فصل کاٹتی رہے گی. آپ نے نقصان پہنچایا ہے. آپ نے وہ رواداری، وہ شرافت، وہ ٹالرنس، وہ محبت کی سیاست کو ختم کر کے آپ تو ذاتی دشمن. کبھی کوئی وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ کوئی میرے بندوق کے نشانے میں، آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب لوگوں نے کیا لیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو نہیں پتا. یہ آپ ملک میں افراتفری چاہتے ہیں، آپ معاشرے کو ایک دوسرے سے لڑانا چاہتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، اپنے تجربے سے کہتا ہوں، آپ سے بہت زیادہ تجربہ ہے میرا سیاست کا. آپ نہیں جانتے سیاست. وزیر اعظم جس طرح آپ بن گئے، لیکن آپ سیاست کے جو بیسک نارمز ہیں اس سے نا آشنا ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج آپ نے جو تقریر کی ہے، بخدا میرا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ ایک وزیر اعظم کس طرح کی باتیں کرتا ہے. آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ بات کرتے ہوئے آپ نے کل اسی طرح کہیں پر گفتگو کرتے ہوئے یورپین یونین کے بارے میں کیا کہہ دیا. آپ نے باتیں کرتے ہوئے کیا سی پیک کا آپ نے کیا کر دیا. آپ تو اس ملک کی اکانومی سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کی سیاست سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کی پارلیمان سے کھلواڑ کر رہے ہیں. آپ معاشرے کو گندا کر رہے ہیں. اخلاقیات آپ نے ختم کر دی ہیں.
ایک پارلیمانی لینگویج ہوتی تھی جس سے آپ ناآشنا ہیں. آپ اس ملک کا جو پریزیڈنٹ رہا ہے، جو ایک بہت بڑی پارٹی کا سربراہ ہے، آپ ان کے لیے ڈاکو اور چور کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کبھی آپ میاں نواز شریف صاحب کے لیے کرتے ہیں جو اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہے. کبھی آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ بڑا آپ کوئی مسخرے ہیں، آپ کو انٹرٹینر ہیں کہ اس طرح کی جوکس کر کے اور اس طرح کے الفاظ یوز کر کے. یہ آپ کروڑہا لوگوں کی آپ نے دل آزاری کی. آپ کو معافی مانگنی چاہیے، پبلکلی آپ کو ان سے سوری کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ میں آئندہ ایسی نہیں کروں گا. ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مانے یا نہ مانے، لیکن یہ وقت ثابت کرے گا کہ آپ نے جو بھی کیا تھا اس کا ایک دن آپ نے وہ فصل کو کاٹنا پڑے گا. آپ کے سامنے وہ آئے گا، اس کو آپ نے بھگتنا ہوگا. آپ اس سیاست کو دشمنیوں میں ڈھال رہے ہو، جو بڑی خطرناک چیز ہے. ہمیں پہلے اس ملک میں بڑی کمپلیکیشنز ہیں، پہلے اس ملک میں بڑی پیچیدگیاں ہیں، پہلے اس ملک میں بڑے اور مشکلات اور مصائب ہیں ایز اے معاشرہ، ایز اے سوسائٹی. آپ اس میں اضافہ کرنے آئے ہو. آپ تو وزیر اعظم ہو، آپ تو چہرے پر مسکراہٹ سے جاتے، آپ تو چھوٹی موٹی باتوں کو ٹالریٹ کرتے. آپ میں تو قوت برداشت ہونی چاہیے. آپ کے ساتھ تو اگر کوئی غلط بات بھی کرتا ہے تو آپ ایک سلجھو، ایک مدبر اور ایک بڑا ایک اسٹیٹ مین شپ جو ہوتی ہے اس کا مظاہرہ کرتے. آپ کے پاس پرائم منسٹر کی کرسی ہے، اس کا تو خیال رکھیے. آپ اس کا بھی خیال نہیں رکھ رہے. آپ کی کیا اچیومنٹس آپ کی زیرو ہیں. وعدہ آپ کا ایک نہیں پورا ہوا. خارجہ پالیسی میں آپ نے پاکستان کو مشکل میں ڈال دیا. یہ جس بندے کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے نا کہ وہ آپ کے بندوق کے نشانے پہ ہے، یہ وہی شخص ہے، یہ وہی لیڈر ہے جس نے یورپین یونین کے ساتھ جو ہے وہ جی ایس پی کی تھی پاکستان کی، جہاں سے اربوں روپے کی ہماری تجارت ہوتی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں کہ مجھے بہت میرا یہ جو دل جلا ہے یہ باتیں. میں کبھی زیادہ کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا، نہ میری یہ عادت ہے کہ میں کسی کی تضحیق کروں یا کسی پر خواہ کوئی رقیق حملہ کروں. لیکن مجھے واقعی بہت دکھ ہوا کہ اگر آپ نے یہ فضا بنا دینی ہے، یہ انوائرمنٹ آپ نے کریٹ کرنی ہے، تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ آپ تو ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں جیسے ایک دوسرے کے پوری قوم ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائے. آپ تو وہ ماحول بنا رہے ہیں جس میں کوئی امن نہ ہو، جس میں کوئی آسانیاں نہ ہوں بلکہ مشکلات ہوں. آپ نے تو بڑی باتیں کی تھیں. آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میں ریاست مدینہ بنا دوں گا. آپ کو پتہ ہے ریاست مدینہ کیا تھی؟ اس وقت کے جو حکمران تھے ریاست مدینہ کے، اس وقت کے جو قائد تھے، ان میں ٹالرنس کتنی تھی، ان میں برداشت کتنی تھی، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ کتنے تھے، ان میں سلیقہ کتنا تھا، ان میں کرینہ کتنا تھا، ان میں محبت کتنی تھی، ان میں اخوت کتنی تھی. وہ دل مو لینے والی باتیں کرتے. ان کی بات سن کے تو جو دشمن ہے وہ بھی دوست بن جایا کرتا تھا. آپ کیسی بات کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ آپ دوست کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں، دوست کو بھی مخالف بنا لیتے ہیں. اچھا خاصا ہمارا بزنس جو ہے وہ چل رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کتنے پاکستانی جو ہیں وہ یورپین یونین میں کام کرتے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ ان کے لیے آپ بیرون ملک جو ہے وہ معاملات خراب کر رہے ہیں، ان کے لیے دشواریاں پیدا کر رہے ہیں. تو مہربانی فرمائیں اس ملک پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے خلاف عدم اعتماد آ چکا ہے. آپ کے خلاف 2 قسم کے عدم اعتماد آئے. ایک عدم اعتماد جو پہلے آیا وہ 27 فروری کو قائد اعظم کے مزار سے شروع ہوا اور وہاں پر ہزاروں لوگوں نے آپ پر عدم اعتماد کیا. پھر وہ ایک ایک شہر سے گزرتا ہوا عدم اعتماد کرتا ہوا، گو عمران گو کے نعرے لگتے ہوئے کروڑوں لاکھوں لوگ رات کی تاریکیوں میں، آدھی رات کو بھی یہ نعرے گونج رہے تھے جی ٹی روڈ کے اوپر. اور پھر وہ ساؤتھ پنجاب میں آیا، ساؤتھ پنجاب نے آپ پر مکمل طور پر عدم اعتماد کیا. پھر وہ سینٹرل پنجاب میں آیا
اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سینٹرل پنجاب کے لوگوں نے والہانہ طور پر اپنے عظیم قائد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نہ صرف استقبال کیا بلکہ انہوں نے آپ پر عدم اعتماد کیا۔ لاہور دیکھیں کیا ہوا ہے، دیکھ رہے تھے نا آپ، وہاں کوئی لوگوں کو لے کر تو نہیں آیا تھا، اور جو ہمارے قافلے ساتھ چلتے تھے وہ اس جلسے میں بھی نہیں ہوتے تھے، وہ تو اتنے پیچھے ہوتے تھے کہ وہ بعد میں پہنچتے تھے، مقامی لوگ ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ہم وہاں سے چلے تو راستے میں کیا ہوا، گجرانوالا کیا ہوا، اس کے بعد دیکھ لیں چلتے چلتے آپ گجر خان سے ہوتے ہوئے آپ یہاں آئے تو کیا ہوا، ہر جگہ کوئی جمع غفیر تھا، وہ مخلوق خدا پر عدم اعتماد کر رہی تھی۔ آپ نے جو جھوٹ بولے تھے پاکستانی قوم کے ساتھ ان کا حساب مانگ رہی تھی، لوگ نعرہ لگا رہے تھے، آپ کو گو کہہ رہے تھے۔ آپ نے تو ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ لوگ گو عمران گو کریں گے تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ اب بتاؤ یہ سارا ملک آپ کو گو عمران گو کہہ رہا ہے تو ابھی آپ چمٹے ہوئے ہیں، آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے، آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے، آپ لوگوں کو تھریٹ کراتے ہیں۔ کیا وزیر اعظم کسی کو پھانسی لگا دیتا ہے؟ کیا کرتا ہے وزیر اعظم؟ آپ کس چیز سے لوگوں کو خوفزدہ کر رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں جیل میں ڈال؟ وزیر اعظم جیل میں نہیں ڈالتا، کورٹ کا کام ہے کہ کسی کو جیل میں ڈالے یا جیل سے نکالے۔ وزیر اعظم کا کام ہے کہ اس ملک میں ایسی انوائرمنٹ بنانا، ایسا ماحول بنانا جس میں ہر انسان جو ہے وہ خوشی خوشی کام کرے۔ آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی کرپٹ ہے تو وہ نیب جانے اور وہ جانے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے یہ جب ہر چیز کو ذاتیات میں بدلنا شروع کر دیا ہے تو مجھے خوف آ رہا ہے اگلے آنے والے وقت میں آپ کے لیے۔ آپ کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو میں اس پر بھی اعتراض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، گالی نہیں دینی چاہیے۔ جب آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہے تو میں وہاں پر بھی میرا دل جلتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں کہ آپ خود یہ چاہتے ہیں۔ دیکھیں دوسرے کو گالی وہ دیتا ہے جو گالی سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، دوسرے کی بےعزتی وہ کرتا ہے جو اپنی بےعزتی کرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پرائم منسٹر آئی ایم سوری ٹو سے، یہ غلط رویہ ہے، یہ غلط رویہ ہے۔ اب آپ کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یہ شام گیا۔ دوسری عدم اعتماد جو ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ پارلیمان میں پیش ہو چکی ہے۔ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ پہلے دن سے آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ پارلیمان میں حکومت کا کام ہے ایک اچھا ماحول رکھنا، آپ ماحول کو خود خراب کرتے تھے، آپ کے لوگ آ کر گالیاں نکالتے تھے۔ ہم آج بھی اپوزیشن والے یہ چاہتے تھے، اسپیکر سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے، پاکستان کے عوام کی سہولت کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 3.5 سال پاکستان کی پارلیمنٹ کی تضییق کی اور پارلیمنٹ کا ماحول خراب کیا۔ آپ نے لاہور میں وہاں پر بھاٹی گیٹ میں کھڑے ہو کر یا موچی دروازہ میں کھڑے ہو کر، آپ کو یاد ہے آپ نے فرمایا تھا کہ میں پارلیمان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ خود سوچیں اپنا رویہ۔ آپ پارلیمان کو نہیں بخشتے، آپ سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو نہیں بخشتے، آپ مذہبی رہنماؤں کو نہیں بخشتے، آپ سب کو گالیاں دیتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے مل کر آپ کو گالیاں دیں۔ میں نے آپ کے لوگوں کو سمجھایا ہے قومی اسمبلی کے اندر کہ بھائی اگر آپ ہمارے قائدین کو گالیاں دیں گے تو آپ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ کوئی آپ کے عمران خان کو بھی گالیاں دے، تو یہ ماحول اچھا نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگ اس پر ڈٹے رہے، آپ چاہتے تھے کہ شاید یہی راستہ ہے، اب آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ آج پوری قوم نے آپ پر عدم اعتماد کر دیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ آپ کی حکومت ہر محاذ پر فیل ہو گئی ہے، آپ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ آپ نے پاکستان کے عوام کی مصیبتوں اور مشکلات میں اضافہ کیا ہے، ان کو مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پیس کر رکھ دیا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ مہنگائی میں رو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی تو بہت سستا ہے پاکستان، ابھی تو آپ یہ کر رہے ہیں، ابھی تو آپ وہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کہاں تھا پیٹرول جب آپ آئے تھے؟ کہاں پہنچا دیا آپ نے؟ بتائیں، بجلی کے کیا نرخ تھے جب آپ آئے؟ کہاں پہنچا دیے آپ نے؟ گیس کی کیا قیمت تھی؟ کہاں پہنچا دی آپ نے؟ دوائیاں، کبھی آپ کو فکر ہوئی ہے
کہ پاکستان کے عوام اپنے مریضوں کے لیے دوائیاں کہاں سے خریدیں گے، اور آپ کا ہیلتھ کارڈ ٹوٹل فراڈ ہے، ٹوٹل۔ لوگوں نے ہمیں آ کر بتایا کہ اس پر تو علاج ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ اس بیماری کا علاج اس میں نہیں ہے، اس بیماری کا علاج اس میں نہیں ہے۔ تو یہ کس سے فراڈ ہے؟ کس نے آپ کو یہ بتایا؟ آپ نے تو اپنے آپ کو کہا تھا کہ میں بڑا سچا ہوں، میں بڑا زبردست ہوں، مجھے بڑا جو ہے دکھ ہے، پاکستان کا درد ہے۔ تو کیا کیا آپ نے آخر آ کے تانے یہ دیے کہ فلاں کو اردو نہیں آتی۔ آپ جو ہیں وہ خاتم النبیین نہیں کہہ سکتے، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں خاتم النبیین؟ میں نے خود سنا ہے کہ آپ اس میں اپنے حلف میں نہیں کہہ سکے خاتم النبیین، آپ کو کہنا نہیں آتا۔ جغرافیہ آپ کا یہ ہے کہ آپ جرمنی اور جاپان کی سرحد ملاتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں نالج آپ کو یہ ہے کہ یہاں 12 موسم ہے۔ تو چھوڑیں یہ باتیں رہنے دیں، چلیں یہ جو چیز ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ اشکارا ہو، لیکن آپ نے زبردستی ان باتوں کو یہ بتائیے کہ آپ سندھ تو فتح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں خود آؤں گا، آج آپ نے تو بائیکاٹ کیا، تو ہمارے نثار کھوڑو صاحب جو ہیں وہ سینیٹر منتخب ہو گئے اللہ کے شکر سے۔ بھئی آپ حقیقت کا تو تجزیہ کرو، آپ خود تو دیکھو کہ آپ کہاں ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ مانگے تانگے کہ کوئی ادھر ادھر سے، سچی بات تو میں یہ بتاؤں کہ اس دورے میں پیپلز پارٹی کے لوگ چھوڑ کر جو پی ٹی آئی کی آپ کی جماعت کے لوگ ہمارے ساتھ کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کتنی یوتھ ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہے؟ اس دفعہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لانگ مارچ میں ان کے کاروان میں میجورٹی یوتھ تھی، میجورٹی، اور جو آپ کو جھوٹا کہہ رہے تھے، آپ کو دغا باز کہہ رہی تھی۔ یہ غلط لفظ ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ پرائم منسٹر کے لیے استعمال ہوں، لیکن وہ کہہ رہے تھے، آپ سن رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے صورتحال جناب وزیر اعظم صاحب آج آپ کی۔ اب جو عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ اسمبلی میں پیش ہو چکی ہے، وہ اس کا رزلٹ آپ کو پتہ ہے۔ آپ بے شک جتنی وہ گیدڑ ببکیاں لگائیں، جتنے آپ بڑکے ماریں، کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے۔ کیونکہ جب آپ گالی دینے پر اتر آئے ہیں تو عام آدمی سمجھتا ہے کہ آپ کا چل چلاؤ کے دن ہے، کیونکہ جب آرگومنٹ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر گالی پہ اترتا ہے آدمی۔ جب اس کے پاس کوئی تعویل نہیں رہتی تو پھر وہ گالیاں دیتا ہے، اور جب آدمی گالیاں دینے پر اتر آئے گا تو وہ اس کے آخری ٹائم ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ گالیاں نہ دیں، کسی کی تضحیق نہ کریں۔ جمہوری رویہ اگر یہی ہے کہ اب اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو اس کو قبول کر کے جائیں، یہ نہ کسی کو کہیں کہ میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا۔ کیا خطرناکی کر سکتا ہے ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف؟ آپ خطرناکی کسی کے خلاف کریں گے تو اس سے بڑھ کر خطرناکی آپ کے ساتھ کرے گا، اس لیے خطرناکی اچھی بات نہیں ہے۔ کیا وزیر اعظم خطرناک ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کہاں اشارہ دے رہے تو کیا باتیں کر رہے تھے۔ پرائم منسٹر کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتا، اس کی جان بھی چلی جائے تو وہ پاکستان کے خلاف، اس کی سالمیت کے خلاف، اس کے جو راز ہیں ان کے خلاف بات نہیں کرتا، اگر اس کی کوئی جان بھی لے لے۔ تو آپ تھریٹ کراتے پھرتے ہیں کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا۔ کوئی پاکستان کے خلاف خطرناک نہیں ہو سکتا، کوئی پاکستان کے عوام کے خلاف خطرناک نہیں ہو سکتا، کوئی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف خطرناک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنے رویے پر جو ہے وہ غور فرمائیں، اپنے لفظوں پر غور فرمائیں، اور اپنی اس رویے کو بدلیں، کیونکہ آپ جتنے دن بھی ہیں آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ اس کے بعد جب آپ سابق وزیر اعظم بن جائیں گے اس وقت بھی یہ بات آپ کو زیب نہیں دے گی، اس وقت بھی اخلاقیات اور جو اصول ہیں، جو جمہوریت کا انداز ہے، جو رکھ رکھاؤ ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنے، اس کو اپنائیں۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ آپ زندگی میں اچھا وقت دیکھیں گے، آپ آسانیاں دیکھیں گے، ورنہ آپ اپنے لیے دلدل جو ہے اس کا بندوبست کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو کامیاب عوامی بات کے بعد مبارکباد قبول کریں، بہت اچھا بات۔
صاحب کی جو تحریک آپ نے جمع کرائی اس پہ دونوں طرف سے حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے کام ہو رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنی کامیابی کے ساتھ۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے پر اعتماد ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف کامیاب ہو؟ تھینک یو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ 100% کامیاب ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کراچی گئے ہوئے ہیں اور ایم کیو ایم سے ملاقات کے بعد ان کے دفاتر کھولنے کا فیصلہ بھی سامنے آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان کے دفاتر کھولے جا رہے ہیں، تو اس سے کوئی آپ کو سیاسی نقصان تو نہیں ہو رہا جو بھی مطالبات تسلیم کیے جائیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک جمہوری جماعت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اب جو آگ لگنے لگی کنواں کھدنے لگا وہ والا یہ کام کر رہے ہیں نا، اب تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی اس سے پہلے کیوں نہیں تھی، تو یہ جو بھی کریں جس طرح سے بھی کریں، ایک چیز تو طے ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جو میں نے نظارہ دیکھا ہے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک سارے صوبوں کے لوگوں کی آواز جو میں نے سنی ہے وہ آواز خلق نکارہ خدا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی کر لیں اب ان کی حکومت نہیں بچے گی، اور ان کو گریسفلی جانا چاہیے، عزت کے ساتھ جانا چاہیے، اچھا ایک پریسیڈنٹ قائم کرنا چاہیے، ایک اچھی مثال بننا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی اگر لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں اوکے آئی ایم لیونگ، لیکن گریسفلی مسکراتے ہوئے جائیں۔ وزیر اعظم تو وہ ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر ایک کو جناب آپ کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں، ہر ایک آدمی کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، ہر آدمی کی بےزتی کر رہے ہیں، آپ کا رویہ ہی بدل گیا ہے، آپ ایسا پتہ چلتا ہے کہ بہت کوئی ایروگینٹ ہے۔ کوئی بندہ ایروگینٹ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، ایروگینٹ جو ہے اندر سے بہت کمزور اور بزدل ہوتا ہے۔ یہ بتائیں راج صاحب کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کا رزلٹ جو ہے وہ پہلے انہوں نے اس کو ازیوم کر لیا۔ بینگ اے پولیٹیشین اور بینگ اے فارمر پریمیئر، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کیا انتہائی اقدام کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں یا قبل از وقت کسی کے اپوائنٹمنٹ کا اعلان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اب اسمبلی نہیں توڑ سکتے کیونکہ عدم اعتماد کا جو تحریک ہے وہ پیش ہو چکی ہے، اور جب ایک دفعہ عدم اعتماد کی تاریخ جو ہے وہ اسمبلی کے دفاتر اپنے آفس میں جو اسپیکر آفس میں جمع ہو جائے تو کوئی پرائم منسٹر جو بھی ہے وہ قانونی طور پر آئینی طور پر اسمبلی نہیں توڑ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ شاید کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو عدم اعتماد اور پرائم منسٹر کی جو ہے نا کہ وہ اسمبلی توڑنے کی بات کریں۔ جی صاحب یہ بتائیے گا کہ دوسرا روز انہوں نے کہا کہ نمبر گیمز ہمارے پورے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اپوزیشن کی کچھ رہنماؤں سے ملاقات ہو چکی ہے اور انہوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا اور ووٹ دینے کا کہا ہے، تو کیا اس پہ کیا؟ چلیں جو بھی ہے اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ بہت جلد جس وقت معاملات سامنے آئیں گے تو جس دن یہ ریزولوشن ٹیبل ہوگا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب اس پہ کیا بحث اس وقت کریں کہ ان کے پاس کیا اور ہمارے پاس کیا ہے، یہ تو سیاست میں ہوتا ہی ہے، آپ کو پتا ہے، دو بندے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں۔ سر کچھ کارکنان جو ہیں انہوں نے جا کر ضیاء کے اظہار پر جا کر نعرے بازی کی ہے، جی تو آج کل کچھ کارکنان نے جا کر ضیاء کے اظہار پر نعرے بازی کی ہے، اس پر آج ضیاء کے جو سربراہ انہوں نے یہ کہا کہ قانونی چارہوئی کریں گے اور سابق جو صدر ہیں صدرداری ان کو نامزد کریں گے۔ اس طرح کسی کے ساتھ میرا ریلیٹڈ کوسچن ہے کیونکہ آپ نے عمران خان کی جو غیر اخلاقی باتیں ان کو کافی ذکر کیا، تو یہ بھی ایک دعویٰ سمجھتے ہیں ایک کسی مرحوم کی قبر پہ جا کے اس طرح اس کی تصدیق کرنا، نعرے بازی کرنا اور اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دینا، کیا آپ اس کی مذمت کریں گے؟ جی دیکھیں، بالکل اس کو بالکل نہ ہم پسند کرتے ہیں نہ ہماری لیڈرشپ پسند کرتی ہے، سچی بات تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کو فوت ہوئے اور ان کا مزار بنے یا قبر بنے تو بہت عرصہ ہو گیا ہے، اور وہ ہم لوگ بھی ادھر ہی تھے، ہمارے پیپلز پارٹی بھی ادھر موجود رہی ہے، ہماری حکومت بھی رہی ہے، یہاں پر وفاقی حکومت بھی رہی ہے، تو کبھی یہ واقعہ نہیں آیا تو یہ کون لوگ تھے، کس طرح گئے ہیں وہ، اور نہ تو ہمارے علم میں ہے، نہ ہم اس قسم کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، نہ ہی ہم اس قسم کی چیزوں کی اجازت دیتے ہیں۔ جی آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت
ज़ियाउल हक ने तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी और शहीद कर दिया, उसके बावजूद जब हमारी हुकूमत बनी तो क्या इनकी तरफ किसी ने कोई छोटा सा फूल भी फेंका या छोटी सी इनके ऊपर कोई तकलीफ दी? इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा कहा है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। देखें नहीं, ये चीज़ें तो अब आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, आपके सामने ही अनफोल्ड होंगी। मुझे बिल्कुल इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये वज़ीर आज़म और ये वज़ीर आला मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। साहब ये आज जब एमकेएम से जाके मिले और उसके बाद एमकेएम ने ऐलान किया कि हम कल आसिफ अली जरदारी से जाके मिल रहे हैं, इस वक्त जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसमें औकाफ के जो शुजात साहब डेलीगेशन समेत आए हुए जरदारी वो मुलाकात कर रहे हैं। किन से? आसिफ अली जरदारी साहब, तो आप क्या समझते हैं कि जो आपका दावा है ये उसकी तकबीयत नहीं है कि हमारे पास नंबर पूरे और इत्तेहादी हमसे राब्ते कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। वो उनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं और लोगों को खुलूस दिल से वो जो बात करते हैं उसको पूरा करते हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। आज तक मैं समझता हूँ कि वो इतने क्रेडिबल हैं इस लिहाज से कि उनके मुखालिफ भी ये कहते हैं कि अगर वो कोई वादा कर ले, कोई बात कर लें तो उस पर वो हमेशा कायम रहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है लीडरशिप के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।